بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آریہ، کشان اور گپت کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ موریہ سلطنت نے ہندوستان کے شمال مغربی حصے پر مکمل طور پر قبضہ کیا 316 قبل از مسیح میں۔ ذات پات کے نظام کے تحت آریاؤں نے لوگوں کو ذاتوں یا گروپوں میں تقسیم کیا۔ 4 بادشاہ اشوکا موریہ سلطنت کا شہنشاہ بنا 268 قبل از مسیح میں۔ چندر گپتا اول بانی تھا گپتا سلطنت کا۔ اصلاح آریہ کا مطلب ہے معزز۔ یہ میرے پاس ایم سی کیو سے۔ اب ہم شارٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں۔ تو پہلا شارٹ کوشچن ہے، گپتا سلطنت کے سماجی اور اقتصادی حالات پر 3 سطریں لکھیں، یعنی کہ 3 لائنیں لکھیں۔ گپتا سلطنت کے سماجی اور اقتصادی حالات۔ گپتا سلطنت شمالی، وسطی اور جنوبی ہندوستان کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دور کو فن تعمیر، فنون، سائنس، مذہب، فلسفہ میں کامیابی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کاٹ دیں۔ 3 لائن انہوں نے کہا ہے تو 3 لائن ہماری یہاں سے ہو جاتی ہے۔ سونے اور چاندی کے سکے بڑی تعداد میں جاری کیے گئے جو معیشت کی بہتری کے لیے عمومی اشارات تھے۔ بس ٹھیک ہے یہاں تک۔ بادشاہ اشوکا کا دورہ ہندوستان سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے؟ بادشاہ اشوکا کا دور ہندوستان کا ایک سنہری دور تھا کیونکہ اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹ، ریاضی، فلکیات، مذہب اور فلسفہ میں وسیع ایجادات اور دریافتیں ہوئی۔ نیکسٹ آپ نے اسے کاٹ دینا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، گپتا سلطنت کا پہلا حکمران کون تھا؟ چندر گپتا اول گپتا سلطنت کا پہلا حکمران تھا۔ آریاؤں کی دولت کا اہم ذریعہ کیا تھا؟ آریاؤں کی دولت کا اہم ذریعہ پیشہ مویشی پالنا تھا۔ وہ بیر، بکریاں اور مویشی پالتے تھے جو دولت کی علامت بن گئے۔ نیکسٹ ہے، کس جنگ نے اشوکا دی گریٹ کا ذہن بدلا؟ کنگا کی جنگ نے اشوکا دی گریٹ کا ذہن بدلا۔ درج ذیل کے تفصیلی جوابات دیں۔ آریاؤں کے سماجی ڈھانچے کا تجزیہ کریں۔ آریاؤں کا سماجی ڈھانچہ۔ آریاؤں نے سماجی طبقے کا ایک نظام تیار کیا جسے ذات پات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ذات پات کے نظام کے تحت آریاؤں نے لوگوں کو ان کی ثقافت کے مطابق 4 ذاتوں یا 4 گروپوں میں تقسیم کیا۔ یہ جو 4 ذاتیں تھیں اس میں پہلے جی برہمن، پادری اور عالم، خشتری، بادشاہ، گورنر اور جنگجو، ویش، مویشی چرانے والا، کاشتکار، کاریگر اور سوداگر، اور شودر ہے مزدور اور خدمت فراہم کرنے والے۔ ذات پات کا نظام قدیم ہندوستان میں زندگی کا ایک اہم پہلو تھا۔ لوگ زندگی کے لیے اپنی ذات میں پیدا ہوتے تھے۔ ان کی ذات کی رکنیت نے ان کے کام کا تعین کیا کہ وہ مرد یا عورت جس سے شادی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کھا پی سکتے ہیں، اور 4 بنیادی ذاتیں تھیں جس میں ہے برہمن۔ آریہ ذات پات کے نظام میں سب سے اونچی ذات برہمنوں کی تھی۔ برہم پجاری تھے۔ عالموں، ججوں، اساتذہ اور زمینداروں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دھرم یا روحانی قوانین کو سمجھتے ہیں جو کائنات پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہاں تک کرنے کے بعد آپ اسے کاٹ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے 4 ذاتیں لکھنی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس خشتری۔ دوسری ذات میں خشتری شامل تھے جو حکمران اور جنگجو تھے۔ یہ روزمرہ کے فیصلے کرتے اور حکومت چلاتے تھے۔ بادشاہ، جرنیل، سپاہی اور ان کے خاندان سے ہوتے تھے۔ پورا معاشرہ رہنمائی اور تحفظ کے لیے ان پر اعتماد کرتا اور ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ برہمنوں سے مذہب سیکھے اور رسمی پاکیزگی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھے۔ تھرڈ ہے ویش۔ تیسری ذات دیہاتی، کسان اور تاجر کی تھی جنہیں ویش کہا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ویش چھوٹے دیہاتوں میں کچھ قیادت کے عہدے پر فائز ہوتے تھے۔ یہ ایک عملی ذات تھی جو دستکاری کے لوگوں، تاجروں اور کسانوں پر مشتمل تھی۔ نیکسٹ آپ کارڈز کے لکھے شودر۔ آخری ذات مزدوروں کی تھی جسے شودر کہا جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ ذاتوں کے لوگوں کی ملکیت والے کھیتوں پر کام کرتے تھے۔ دیگر 3 ذاتوں کے برعکس شودر خون کے اعتبار سے آریائی نہیں تھے، اس لیے وہ برہمنوں، خشتری اور ویشوں کے لیے نوکر مزدور تھے۔ نیکسٹ لانگ کوشچن نمبر 2 ہے، آریاؤں کی ابتدا بیان کریں۔ آریاؤں کی ابتدا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے بعد ہندوستان میں ایک اور شاندار تہذیب پروان چڑھی۔ جو لوگ اس تہذیب کے ارتقاء کے ذمہ دار تھے وہ خود کے آریائی کہتے تھے۔ آرین ایک انگریزی لفظ ہے جو آریہ کی اصطلاح سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے نوبل یا لارڈ۔ 19ویں صدی میں یہ اصطلاح اکثر استعمال ہوتی تھی۔ یہ اصطلاح ایک نسل کے لیے بھی استعمال کی گئی، اصل میں ایک الگ آبادی کے معنی کی گئی۔ آریہ وسطی ایشیا کے لوگوں کو ایک ہجرت کرنے والا گروہ تھا۔ انہوں نے اپنی شناخت ایک برتر نسل کے طور پر کی۔ انہوں نے اپنی ثقافت اور تہذیب کو پھیلانے کے لیے زمینیں فتح کی۔ وہ خود کو ایک آزاد، شریف اور مذہب لوگ کے گروہ کے طور پر بیان کرتے تھے۔
آریہ بالکل مختلف جسمانی اور ثقافتی خصوصیات پر مشتمل تھے۔ وہ سفید فام تھے۔ ہندوستان میں آریائی ہجرت سے پہلے قدیم ہندوستان میں ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب تھی جسے وادی سندھ کی تہذیب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1500 قبل از مسیح تک آریہ برصغیر پاک و ہند میں چلے گئے۔ وسطی ایشیا سے آنے والے خانہ بدوش مویشیوں کے اس بڑے گروہ نے ہندو کش پہاڑوں کو عبور کیا اور وادی سندھ کی تہذیب سے رابطہ کیا۔ یہ ایک بڑی ہجرت تھی اور اسے یلغار کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ نیکسٹ لانگ کوشچن جی، موریہ خاندان کا عروج اور شراکت پر بحث کریں۔ موریہ خاندان کا عروج اور شراکت۔ موریہ سلطنت ہندوستان کی تاریخ میں 322 قبل از مسیح سے 185 قبل از مسیح تک کی پہلی بڑی سلطنت تھی۔ چندر گپت موریہ نے نندا خاندان کا تخت الٹ کر موریہ سلطنت قائم کی اور اپنے شاہی مشیر چانکیہ کی مدد سے سلطنت کو وسعت دی۔ 316 قبل از مسیح تک موریہ سلطنت نے اسکندر اعظم کے چھوڑے گئے گورنروں کو شکست دے کر ہندوستان کے شمال اور مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ چندر گپت موریہ نے سیلیوسڈ سلطنت کے بانی سیلیوکس اول کو شکست دی اور اس نے دریائے سندھ سے آگے کے علاقے حاصل کیے۔ چندر گپت موریہ کے بعد اس کا بیٹا بندوسارا 297 قبل مسیح سے حکومت کرنے لگا۔ بندوسارا نے ہندوستان کے جنوبی علاقے کو فتح کیا۔ اس کی موت کے بعد صرف کنکا اور تال ناود کے کچھ حصے ناقابل شکست رہ گئے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس موریہ خاندان کی انداز تاریخی دی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہاں پہ بادشاہوں کے نام ہے، یہاں پہ ان کی نے جب حکومت سٹارٹ کی اور یہاں پہ ان کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا۔ یہ ایم سی کیوز کے اوپر ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو آپ نے اسے بھی تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے بادشاہ اشوک کی زندگی اور کارنامے بیان کریں۔ بادشاہ اشوک کی زندگی اور کارنامے۔ بندوساکا کا بیٹا بادشاہ اشوک 268 قبل از مسیح میں موریہ سلطنت کا شہنشاہ بنا۔ اشوک اعظم برصغیر پاک و ہند کے عظیم شہنشاہوں میں سے ایک تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی اشوک نے اگلے 8 سالوں میں ایران، فارس اور افغانستان کے علاقوں میں اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ کنکا کی جنگ نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ کنکا ایک امیر اور زرخیز زمین تھی۔ فتح کے لیے وہ زمین رہ گئی تھی۔ کنکا کے لوگوں نے اشوک کی حکمرانی کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو ہم وہ اشوک کی فوج کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ہزاروں فوجیوں نے اپنی جانیں گنوائی اور دفاع میں اٹھنے والے بہت سے شہریوں کو ملک بدر کر دیا۔ اپنی فتح کے بعد اشوک نے میدان میں چلتے جلے ہوئے مکانات اور بکھری لاشیں دیکھی جس سے وہ اداس ہو گیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے اشوک اعظم کا ذہن بدل دیا۔ اشوک نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس جنگ کے بعد بدھ مت کا پیروکار بن گیا۔ بادشاہ اشوک نے اپنے سلطنت میں بہت سے چٹان کے حکام اور اسٹو پاس بنوائے۔ ہندوستان کا موجودہ نشان اس کے چٹان کے ستونوں سے لیا گیا تھا۔ اشوک اعظم کا بدھ مت کو اپنانا۔ اشوک اعظم نے اس کے فوراً بعد بدھ مت کو اپنا لیا اور محبت، امر اور مہربانی کے پیغام کو قبول کیا جو مہاتما بدھ نے سکھایا تھا۔ اس نے بدھ مت کو اپنی ریاستی مذہب بنایا اور اپنے سلطنت کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر حصے میں بھی اس کی تبلیغ کی۔ اس نے ہزاروں اسٹو پاس اور وہارس بنائے جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اشوک نے اپنی پوری زندگی عدم تشدد کی پالیسی پر عمل کیا۔ نیکسٹ ہے گا جی زوال۔ 232 قبل مسیح میں اشوک کی موت بعد سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد سلطنت صرف 50 سال تک قائم رہی۔ بدھرات موریہ آخری موریان شہنشاہ کو اس کے جنرل پشامتر شونکا نے قتل کر دیا۔ جنرل پشامتر شونکا نے قتل کر دیا جس نے 885 قبل مسیح میں شونکا سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ آریاؤں کے مذہبی قائد پر ایک مکمل نوٹ لکھے۔ آریاؤں کے مذہبی قائد آریاؤں کا مذہب بہت سادہ تھا۔ جنوبی ایشیا میں پہنچنے کے بعد انہوں نے مقامی لوگوں سے کچھ عقائد قبول کر لیے۔ وہ کسی بھی چیز کی پوجا کرنے لگے۔ ان کے مذہبی کتابیں میں سینکڑوں دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ 4 ذیل دیوتا ہے: رگ وید، سماوید، یجوروید اور اتھرووید۔ ان کے مختلف مشہور دیوتا تھے جیسے سورج، ستارے، آگ، پانی اور زمین وغیرہ۔ ان کے پاس مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے کوئی عمارت نہیں تھی، اس لیے وہ کھلے میدان میں عبادت کرتے تھے۔ وہ اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے گوشت، دال، دودھ اور دیگر اشیاء کی قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ نیکسٹ جی، گیتا اور خوشان خاندانی کے سماجی ڈھانچے کا موازنہ کرے۔ ایک طرف ہمارے پاس گیتا آ گیا ہے، ایک طرف ہمارے پاس خوشان خاندان ہے۔ گیتا کے اگر بات کریں تو یہ 4ویں صدی کے شروع میں تشکیل ہوئی۔ گیتا سلطنت کی بنیاد چندر گپت اول نے رکھی۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے سکے متعارف رہے۔ انہوں نے ملک کے اندر اور باہر تجارت اور کامرس کا فروغ دیا۔ اور خوشان کی بات کریں تو یہ 1 صدی کے دور میں تشکیل پائی۔ چولا کڈفس نے ہندوستان میں خوشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سونے کے سکے متعارف کرائے۔ انہوں نے ہندوستان، چین اور ہندوستان اور رومی سلطنت کے درمیان تجارت کو فروغ دیا۔ بدھ مت پروان چڑھا اور چین میں لایا گیا۔ لوگ خانہ بدوش قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ نیکسٹ لانگ کوشچن جی، خوشان کے دور کا تجزیہ کریں۔ خوشان کے زمانے میں رومی سلطنت، ساسانی فارس،
اکسومائٹ سلطنت اور ہان چائنا کے ساتھ سفارتی روابط بہتر ہوئے۔ کوشانوں نے بار ہند کی سمندری تجارت کو وادی سندھ کے راستے شاہراہ ریشم کی تجارت سے جوڑ دیا۔ انہوں نے سونے کے سکے متعارف کروائے، انہوں نے سیکیورٹی فراہم کی جس نے کھنجراہ پاس کر کے سفر کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے بدھ مت کو چین تک لانے میں بھی سہولت فراہم کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوشان بنیادی طور پر زرتشتی مذہب کے پیروکار تھے جو دنیا کے قدیم ترین توحیدی مذہب میں سے ایک ہے۔ کوشانوں نے بھی بدھ مت ثقافتوں کے علاوہ ثقافتوں کے پہلو کو اپنایا اور مصر کی طرح ہیلٹنگ سلطنت کی یونانی ثقافت کی باقیات کو جذب کیا۔ یہ تھا میرے پاس چیپٹر نمبر 3۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔